أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. صدق اللہ العظیم. سورہ المومن آیت نمبر 44 اور 45 آپ کے سامنے تلاوت کی. مومن آل فرعون کے دربار میں جرأت کے ساتھ توحید کی دعوت پیش کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو سپورٹ کر رہا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں، اے دربار والو، میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں اسے تم یاد کرو. محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اب فرعون جو ہے مجھے قتل کروا دے گا. وہ کہتا ہے، دل میں کہتا ہے کوئی بات نہیں، قتل بھی ہو جاؤں گا، لیکن میں اپنی دعوت تو کھلے انداز سے پیش کر چکا ہوں. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم اسے یاد کرو گے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. معلوم ہے کہ انسان مشکل کے وقت بلکہ ہر حال میں اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے اور کہے أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنے تمام امور تیرے دربار کے تیرے سپرد کرتا ہوں. تو ہی میرا مالک ہے، تو جو چاہے میرے لیے خیر نازل کرنا. انسان مومن آل فرعون اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اس کی باتوں کو سن رہا ہے. قرآن کہتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ نے ان کی تمام تدبیروں کو جو ہے ضائع کر دیا، اس انسان کو ان کی بری تدبیروں سے بچا لیا. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، آل فرعون کو جو ہے بدترین عذاب جو ہے انہیں اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. اور فرعون اور آل فرعون سمندر کے اندر غرق کر دیے گئے، جس نے غرق ہوتے وقت فرعون نے کہا تھا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پرستش اور غلامی کے لائق نہیں، کوئی اطاعت کے لائق نہیں، اس اللہ پر ایمان لایا ہوں. آمنت بہ بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، لیکن اس کا ایمان متبت قبول نہ کیا گیا، اور اسے کہا گیا الآن وقد عصیت قبل، اب تو ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا ہے اور تو جو ہے بغاوت کرتا رہا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج سے ہم تمہارے بدن کو محفوظ کر لیں گے تاکہ آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کا سامان. تو قرآن کہتا ہے آل فرعون کو بدترین عذاب نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام آگ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. عذاب قبر کا بیان ہے، عذاب برزخ کا بیان ہے کہ فرعون اور اس کے جو قوم تھی وہ سرکش لوگ تھے، صبح و شام اللہ کے عذاب کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، آگ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. عالم برزخ میں جو عذاب ہو رہا ہے اس کا ثبوت یہ قرآن پیش کرنا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، آل فرعون کو کہا جائے گا کہ شدید عذاب میں داخل ہو. اللہ سے دعا کریں ہمیں سرکش اور باغی بندہ بننے سے اپنی پناہ عطا فرمائے، اپنا مطیع فرما مسلم مومن متقی اور محسن بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.